Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to افلاح میڈیا. شرعی احکامات کو ہم اپنے مسلک کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین سے شرعی احکامات لیتے ہیں، اور ہم اپنے جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں دینی لحاظ سے، ہم ان کو سعودیہ کے معاملات کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو مصر کے معاملات کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم اپنی اکابرین نے جو ہمیں قرآن پہنچایا ہے ہم اس کو مصر کے قراء کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات غور سے سنیے گا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ آواز جو ہے وہ مصری قراء کی لیں لیکن تجوید اپنے اکابرین کی. تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے اکابرین کے چند اقدار ہیں، ان میں سب سے پہلی قدر تقویٰ ہے، سب سے پہلی قدر تقویٰ ہے. اس کے بعد وہ کلام اللہ ایسے پڑھتے تھے جیسے واقعی ہم اللہ سے ہم کلام ہیں، اور اس کے بعد پھر تجوید کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے. اس کے بعد پھر قرآن کریم کے اسلوب کا خیال رکھتے تھے، تلاوت کے اسلوب کا خیال رکھتے تھے. اس کے بعد پھر کہیں تیسرے چوتھے نمبر پر جا کے مقامات آتے ہیں. اور اللہ پاک اگر ہم ان اقدار کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ مقامات کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیز. تجوید کے احکامات کو آپ پہلے سیکھیں اور پورے توجہ اور پورے دل کے ساتھ سیکھیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مقامات آپ کو آ جائیں گے. مبتدی کے لیے مقامات جو ہیں وہ میں بتا دوں کہ 8 مقامات ہیں جن کے ایک مبتدی کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور سیکھنا چاہیے تجوید کے بعد. وہ یہ میں سانس کے بارے میں بتاتا ہوں، پہلے مقامات کے حوالے سے سن لیجئے. 8 مقامات ہیں، یہ 8 یہ آپ 8 سمجھ لیں. بیات، صبا، حجاز، نحون، سیکا، رست، جہرکا اور عجم، یہ 8 مقامات ہیں. اگر آپ کو ایک بار پھر سننے ہوں، بیات، صبا، حجاز، نحون، رست، سیکا، جہرکا اور عجم، یہ 8 مقامات ہیں جن کا ایک مبتدی کو خیال کرنا پڑتا ہے. اور اس کو سیکھنے کے لیے پہلے تجوید کو سیکھیں. تجوید میں جب آپ مضبوط ہو جائیں اس کے بعد ساتھ ساتھ مقامات کو سیکھتے رہیں. اور مقامات سیکھنے کا بڑا آسان طریقہ کار ہے، بہت بے شمار ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، ان کے اوپر ان کو آپ دیکھ لیجئے. لمبا سانس اور آواز کا اتار چڑھاؤ. اچھا، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات عبدالحی بھائی نے کی، میرے بھائی ہیں عبدالحی، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ لمبا سانس اور آواز کا اتار چڑھاؤ. سانس جو ہے اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں. آواز کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں ایک امپورٹنٹ اور اہم ترین بات بتا دوں. سیکھنے کے لیے، ایک مبتدی کو سیکھنے کے لیے جو آواز کے اتار چڑھاؤ کے لیے پریکٹس کرنی چاہیے وہ اس طرح سے، میں قرآن کریم کے الفاظ سے ہٹ کر ایک سادہ آواز میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس طرح ہے، یہ میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو، صرف مثال کے طور پر. اس کو آپ نے بالکل حجت نہیں سمجھنا، یہ میں صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. آواز کا اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گلے کے اندر 2 سطحیں رکھی ہیں، ایک سطح نچلی اور ایک سطح بلند. ایک سطح نچلی اور ایک سطح بلند. میں بتاتا ہوں، سب کے بارے میں بتاتا ہوں. مقامات کے حوالے سے تھوڑی میں ایک 2 آیات پڑھ کے آپ کو مقامات کا تعارف بھی کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے میری یہ بات پوری ہونے دیں. اچھا، 2 سطحیں میں نے بتائیں گلے کے اندر ہیں، ایک نچلی آواز اور ایک بلند آواز، جس کو آپ قرار اور جواب کہتے ہیں عام زبان میں سمجھنے کی خاطر. قرار اور جواب بتاتے خود کچھ نہیں ہے، یہ سمجھنے کی خاطر. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ عبدالباسط، قاری عبدالباسط بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ لفظ جو انہوں نے لکھا ہے یہ اس کو سمجھ لیجئے، بالکل صحیح. اچھا، سمجھنے کی خاطر یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ بات شاید آپ کو فائدہ دے کہ انسان کے گلے میں 2 آوازیں ہیں، ایک قرار اور ایک جواب، سمجھنے کی خاطر. اچھا، اب جو قرار ہے، یعنی قرار کی جو آوازیں ہیں وہ 8 ہیں. قرار میں 8 آوازیں ہیں. یہ قرار کی 8 آوازیں.
سوری یہ قرار کی 8 آوازیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جواب کی 8 آوازیں. سنیے گا ذرا، میں پہلے قرار سے شروع کروں. یہ جو 8ویں آواز ہے اس سے آگے شروع ہو جائے. یہ مبتدی کے لیے میں نے سمجھنے کے لیے بات کی ہے، آپ سے سمجھانے کے لیے بات کی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ہاں عمیر نثار صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال خیر میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ سنیے گا. کوئی بھی مقام ان 8 سطحوں سے یا ان 8 آوازوں سے باہر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مقام ان 8 آوازوں سے باہر نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ چیز اگر آپ کو یاد نہیں رہی یا آپ سن نہیں سکے تو آپ دوبارہ یہ ویڈیو سن لیجئے گا. میں نے آپ بتایا کہ گلے میں 2 سطحیں ہیں، قرار اور جواب. قرار کی 8 آوازیں اور جواب کی 8 آوازیں میں نے بتائی ہیں. اچھا دوسری چیز آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ سانس کیسے لمبا کیا جائے. تو میرا بھائی دیکھیں، آپ کے پاس گھڑی میں یہ موبائل ہے، موبائل کے اندر آپ کے پاس سٹاپ واچ ہے. میں موبائل میں مثال کے طور پر گھڑی نکالتا ہوں، گھڑی میں سٹاپ واچ ہے. سٹاپ واچ سے میں سامنے رکھوں گا، سٹارٹ کروں گا، کوئی ایک لمبی آیت لے لوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ لے لیں اور اس میں جو ہے وہ آپ مشق کریں. ایک ایک آیت کرتے کرتے ایک ایک سیکنڈ آپ کا سانس بڑھتا جائے گا. کبھی 2 سیکنڈ بھی بڑھے گا، کبھی 3 سیکنڈ بھی بڑھے گا. اچھا وقاص یونس نے پوچھا کہ پختگی تلاوت میں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to افلاح میڈیا.